برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس کو سن رہے ہیں۔ اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے اور اس تفسیر کو سنتے رہیے، نیکیاں اکٹھی کرتے رہیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اس طرح فرمایا ہے: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں۔ یہ آیت مقدسہ بھی منافقوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کا شان نزول، پھر اس کی تفسیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ غور سے سنیے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور ایمان میں تازگی، عقیدے میں پختگی اور معلومات میں اضافہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں۔ کون؟ وہی منافقین۔ اور ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو مدینہ المنورہ کا رہنے والا تھا، اور مدینہ المنورہ کے لوگ اس کو تاج پہنانے والے تھے۔ اس کا فتنہ اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور یہ آیت مقدسہ بھی انہی کے سلسلے میں، انہی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ قالوا، کہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں۔ شیطانوں سے مراد اپنے دوست و احباب جو ان کے ہم عقیدہ اور ہم سوچ لوگ تھے، ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ اور اہل عرب کسی بھی بدتمیز اور بدعقیدہ اور برے شخص کو دیکھ کر اس کو شیطان کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کلام مقدس نے کہا: وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، یعنی اپنے دوست و احباب کے پاس۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ کس سے؟ یعنی مسلمانوں سے ہم اسی طرح ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کن سے کہتے؟ جب ان کے دوست و احباب جو کفار تھے، جن سے گہرا تعلق تھا، ان سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو ان کی تعریف کر کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کی لفظی تشریح اور اس کی وضاحت کیا ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ واو کے معنی اور کے ہیں، اور اذا معنی جب، اور اس میں جو لقو کا لفظ آیا ہے، لقو، تو یہ لفظ لقب سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ لقو، یہ لقب سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ڈکشنری میننگ ہے ملاقات کرنا اور سامنے آنا۔
ملاقات کرنا اور سامنے آنا. الذین یہ اسم موصول کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہاں پر ایمان والے مخاطب ہیں جو ایمان لائے نہیں. قالو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ، اور اس کا قالا یقول قولاً سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں بولنا، بات کہنا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں. آمنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد آیت مقدسہ کا اگلا حصہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں. واو کے معنی اور اذا کے معنی جب، اور خلو یہ خلون سے بنا ہے. لفظ خلو کیا کس سے بنا ہے؟ خلون سے، جس کے لغوی معنی ڈکشنری میننگ ہے اکیلا ہونا، گزرنا. تو میری ملت کے نوجوانوں، الہ کے معنی تک کے، اور شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور ہم ضمیر جو لوٹ رہی ہے انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے. تو رب فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں. اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. قالو وہی قالا یقول قولاً سے ماخوذ ہے، بنا ہے، جس کی معنی ہے بولنا، کہنا. انا بے شک ہم، جمع متکلم کا صیغہ ہے. معکم مع کے معنی ساتھ کے، اور کم ضمیر تمہاری. قالو انا معکم، تو کہیں انا معکم بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، انما کے معنی میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلی آیت میں کہ انما کے معنی دو آتے ہیں، صرف کے، لیکن کے. اور نحن یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. مستہزئون ایک لفظ ہے، مستہزئون یہ اس کے معنی ہے استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، ہنسی کرنے والے، ٹھٹا کرنے والے. اور یہ حزبن سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ مستہزئون حزبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ہلکا پن. تو جو شخص ٹھٹا اڑاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے اندر بھی ہلکا پن ہوتا ہے. جس کے اندر بھاری پن ہوگا، جو اچھا آدمی ہوگا، وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کسی کا ٹھٹا نہیں اڑائے گا، کسی کی ہنسی نہیں اڑائے گا، کسی کو اذیت اور دکھ تکلیف دینے کے لیے وہ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا. اور جس شخص کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، وہی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو تکلیف اور ذلیل و رسوا کرتا ہے مذاق اڑا کر. تو مستہزئون یہ حزبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ہلکا پن. استہزاء کہنا، استہزاء کرنا یعنی ہنسی کرنا، ہنسی کرنے والے. مستہزئون کے معنی ہنسی کرنے والے. تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ لفظی ترجمہ ہوا. رب فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنوں سے ملاقات کریں، قالوا آمنا، کون؟ منافقین، تو وہ کہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے اپنے دوست و احباب کے پاس، شیطانوں کے پاس ہوں، قالوا انا معکم، تو کہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کی یوں ہی ہنسی اڑاتے ہیں. میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت تھی. اب میں اس کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو سنیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، آخر یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. اب سنیے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ مدینۃ المنورہ کا رہنے والا تھا، عبداللہ بن ابی، اور اسی نے یہ منافقوں کی جو جماعت ہے، اسی نے اس جماعت کا موجد، اس جماعت کو پیدا کرنے والا وہی شخص ہے عبداللہ بن ابی. اور اس کو جلن، حسد اور اس کے اندر بد عقیدگی اسی وجہ سے تھی کہ مدینے کے لوگ اس کو سردار ماننے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس کی سرداری خاک میں مل گئی، اور یہ جلن کی آگ میں جل بھن کے کباب ہو گیا. آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آئے دن مسلمانوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. تو یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی. جو عبداللہ بن ابی ہے اور اس کے دوست و احباب تھے، جو اس کی جماعت تھی، ان کے حق میں نازل ہوئی. وہ کیسے؟ ایک بار انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا.
عبداللہ بن ابی اور اس کے دوستوں نے، جو منافقین کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام آ رہے تھے، صحابہ کرام آ رہے تھے، اور ان صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ یہ صحابہ کرام کا نورانی قافلہ آ رہا تھا۔ ان منافقوں نے، عبداللہ بن ابی اور اس کے دوست و احباب نے ان صحابہ کرام کے نورانی قافلے کو آتا ہوا دیکھا، تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاروں سے، اپنے دوست و احباب سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسے بناتا ہوں، یعنی ان کی کیسے مذاق اڑاتا ہوں، ان کا کیسے ٹٹا اڑاتا ہوں، کیسے ان کا استہزاء کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ بن ابی نے کہا اپنے دوست و احباب سے۔ جب یہ حضرات قریب پہنچی، یعنی یہ صحابہ کرام کی جماعت جب قریب پہنچی، تو عبداللہ نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ اے ابو بکر مبارک ہیں آپ کہ جناب صدیق ہیں، اے ابو بکر آپ مبارک ہیں کہ جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں۔ کس نے کہا؟ اسی منافق عبداللہ بن ابی نے۔ اپنی جان و مال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اسی عبداللہ بن ابی نے اور بولا کہ سبحان اللہ، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان و مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کس سے فرمایا؟ حضرت علی نے۔ جب حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فارغ ہو گیا یہ تمام باتیں کرنے کے بعد، تو حضرت علی نے فرمایا، اے عبداللہ، کس سے؟ یہی عبداللہ بن ابی سے، جو منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سرگنا تھا۔ اس سے فرمایا، اے عبداللہ، رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، منافقین سب سے بدتر قوم ہے۔ کیا کہا؟ اے عبداللہ، رب سے ڈر، نفاق چھوڑ دے، اس لیے کہ منافقین سب سے بدتر قوم ہے۔ وہ بولا، اے علی، آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہے، یعنی جس طرح آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، جس طرح آپ مسلمان ہیں ہم بھی اسی طرح مسلمان ہیں۔ پھر یہ حضرات وہاں سے روانہ ہو گئے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت اس سے دور چلی گئی، روانہ ہو گئی، رخصت ہو گئی۔ تو عبداللہ اپنی جماعت والوں سے کہنے لگا، اب عبداللہ اپنی جماعت والوں سے ہی، اس کی جو جماعت تھی منافقوں کی جماعت، ان سے کہنے لگا کہ دیکھا آپ نے کہ میں نے کیا چال چلی ہے، میں نے ان لوگوں کے ساتھ میں کیا چال چلی ہے۔ ان لوگوں نے اس کی تعریف کی، یعنی اس کی جو جماعت کے لوگ تھے، عبداللہ جو یہودی منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کی جماعت والوں نے اس کی اس بات کی بہت تعریف کی کہ ہاں آپ نے واقعی ان کا ٹھٹا اڑایا، ان کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑا ڈالا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو اپنے محبوب کے دربار میں یہ آیت مقدسہ لے جا کر بھیجا، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے دربار میں یہ آیت مقدسہ لے جا کر پہنچاؤ، اور یہ پوری ساری روداد بیان کر دی پروردگار عالم نے، اور فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کون؟ منافقین، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے شیطان بھائیوں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی ہنسی کرنے والے ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا استہزاء اور ٹھٹا اڑانے والے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا شان نزول تھا جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اب میں اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب وہ منافق مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس جاتے تو نہایت تاکید سے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لیے ان کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اور وہ نرے بے وقوف ہیں۔ مسلمانوں کو وہ کہتے کفار،
وہ منافقین کہ وہ تو مسلمان تو نرے بے وقوف ہیں، ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی میری ملت کے نوجوانوں، یہ لعن طعن کرتے تھے مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، کہ اللہ کے رسول کو محمد کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے ہیں دل سے، ہم نے تو زبان سے اقرار کیا ہے، اور یہ ڈینگیں مارتے ہیں بڑی بڑی اپنے صحابہ کرام کے درمیان۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی سے نام لے لے کر نکالا تھا، اور 360 منافقین کو مسجد نبوی سے نکال کے باہر کر دیا تھا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، تو یہ منافقین کہتے کہ وہ صحابہ کرام جو مسلمان ہیں وہ تو نرے بے وقوف ہیں، ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں، جس سے کہ ہم ان کے دلی ارادوں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اے کافرو، ہمارا یہ طریقہ، یہ منافقین کہہ رہے ہیں کافروں سے، اے کافرو ہمارا یہ طریقہ تمہارے لیے بھی مفید ہے، تمہیں ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دل لگی اور مذاق کے لیے کلمہ پڑھنا کفر ہے، مذاق کے لیے اور دل لگی کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے، مذاق اڑانا کفر ہے۔ تیسرے یہ کہ صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، بلکہ ہر دینی چیز، مثلا قرآن شریف، مسجد، علماء کرام، رمضان شریف، اولیاء اللہ کے مزارات وغیرہ کی توہین بھی کفر ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے مزارات کی توہین کرتا ہے، بلا وجہ علماء کی توہین کرتا ہے، قرآن شریف کی توہین کرتا ہے، مسجدوں کی توہین کرتا ہے، رمضان شریف کی توہین کرتا ہے، تو یہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے میری ملت کے نوجوانوں، اور ان کی تعظیم ایمان و تقوی کی علامت ہے۔ قرآن شریف کی تعظیم کرنا، مسجد کی تعظیم کرنا، اولیاء کرام کی تعظیم کرنا، رمضان شریف کی تعظیم کرنا، اولیاء اللہ کے مزارات کی تعظیم کرنا، یہ میری ملت کے نوجوانوں تعظیم کرنا یہ ایمان و تقوی کی علامت ہے۔ قرآن شریف نے فرمایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی شعائر اللہ، کیا مطلب؟ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی پہچانوں کی، کیونکہ قرآن شریف اللہ کی نشانی ہے، مسجد اللہ کی نشانی ہے، علماء کرام یہ اللہ کی پہچان ہے، رمضان شریف یہ اللہ کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کے مزارات یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، کلام مقدس ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کی پہچانوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا اس وجہ سے ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، اس کے دل میں اجتناب ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے۔ ورنہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تقوی اور طہارت نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، اجتناب نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ کی کبھی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اور جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ وہی شخص پرہیزگار ہے۔ چوتھے یہ کہ ہر ایک کی مجلس میں بیٹھنا اور بد مذہبوں کو اپنا دوست بنانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ مرض تمام مسلمانوں میں ہے۔ پانچویں یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا سخت برا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جہلا میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔ خیال رہے کہ مذاق اڑانا اور ہے، اور بات ہے، اور خوش طبعی اور بات ہے۔ کیا مطلب؟ مذاق اڑانا اس کا مطلب اور ہے، اور خوش طبعی کرنا اور چیز ہے۔ خوش طبعی کو مزاح کہتے ہیں۔ خوش طبعی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے دل کو خوش کرنا یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ مزاح کی باتیں کرنا، اس کو مزاح کہتے ہیں، مزاح کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، یعنی مذاق میں اور خوش طبعی میں ڈفرینس، فرق یہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیں
کہ مذاق اڑانے میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. مذاق اڑاتے ہیں انسان، جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو سامنے والے کو ذلیل و رسوا کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. اور خوش طبعی میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کو بھی خوش کر لوں اور میرا جو یہ سامنے والا دوست ہے میں اس کی طبیعت کو بھی خوش کر دوں. میری ملت کے نوجوانوں، تو خوش طبعی میں صرف دل خوش کرنے اور غم دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی خوش طبعی کرنا جائز ہوتا، خوش طبعی کرنا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے. کبھی کبھی خوش طبعی کرنا جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے. وہ کیسے؟ ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. تمام صحابہ کرام موجود، بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے. کہیں سے ہدیتاً تحفتاً اللہ کے رسول کے دربار میں کھجوریں آئیں. اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ میرے صحابہ، آؤ ان کو تناول کر لو، کھا لو. تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے، اللہ کے رسول بھی تناول فرمانے لگے، صحابہ کرام بھی کھانے لگے کھجوریں، اور سب کے سب کھاتے جاتے اور کھاتے کھاتے گٹھلی حضرت عمر کی طرف ڈالتے جاتے. کائے کی گٹھلی؟ کھجوروں کی گٹھلی. کھاتے اور گٹھلی کو نکالتے منہ سے اور حضرت عمر کی طرف ڈال دیتے. آخرکار جب کھاتے کھاتے بہت دیر ہو گئی تو اللہ کے رسول نے مزاح کرتے ہوئے، خوش طبعی کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تم نے بہت زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ کیا تم نے بہت زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، لیکن یہ سب تو گٹھلیاں بھی کھا گئے. سبحان اللہ. حضرت عمر جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، ہاں میں نے بہت زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، لیکن یہ سب تو گٹھلیاں بھی کھا گئے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح کی مزہ کرنا، اس طرح کی خوش طبعی کرنا یہ شریعت میں جائز ہے کبھی کبھی، اور یہ سنت سے ثابت ہے میری ملت کے نوجوانوں. مگر شرط یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہونا چاہیے. خوش طبعی میں کبھی جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، دل کو خوش کرنے کے لیے اور غم کو دور کرنے کے لیے، اپنے بھی اور سامنے والے کے بھی، دوسرے کے بھی. لیکن اس میں جھوٹ بالکل مکس نہیں ہونا چاہیے، تب یہ جائز ہے. اور اگر جھوٹ رہا تو شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ کلام مقدس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح تھی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.